بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد، اس سے پہلے گزر چکا ہے اس لیے مزید کلام کی ضرورت ہے. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب روايه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا او غربوا. اب بیان کر رہے ہیں مسدد ابن مسرہد سے. حضرت مسدد ابن مسرہد ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا. قال حدثنا سفیان، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان. سفیان سے مراد سفیان ابن عیینہ، مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں. سفیان ابن عیینہ الہلالی الکوفی صاحب میزان الاعتدال فرماتے ہیں کہ اجمعت الامت علی الاحتجاج به، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے روایت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام ہو سکتا نہیں. وکان یدلس، باوجود ہے کہ وہ تدلیس کرتے تھے. حضرت سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تھے بڑے عظیم انسان، اپنے زمانے کے محدث اور فقیہ تھے. من شیوخ ابی حنیفہ، امام صاحب کے استادوں میں سے. لیکن فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا تھا. اختلط فی آخری عمر میں آپ اختلاط کا شکار ہوئے تھے. آپ کی ولادت 107 میں ہوئی اور آپ کا انتقال 91 سال کی عمر میں 198 میں ہوا. طویل عمر پائی آپ نے، 91 سال کے قریب آپ نے عمر پائی. 198 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. عن الزہری کی وہ روایت کرتے ہیں مدون حدیث امام زہری سے. ان کے بارے میں اس سے پہلے مقدمے میں بتا چکا ہوں کہ احادیث مبارکہ کا مدون کون ہے. اس سلسلے میں بہت سارے اقوال حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے بخاری کی جو شرح آپ کی آئی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، حدیث الساری وغیرہ، اس کے اندر میں آپ نے بیان کیا ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً 9 اقوال ہیں. لیکن راجح یہ ہے کہ امام زہری مدون اول ہے. کسی نے ابو بکر ابن حزم کو قرار دیا ہے، کسی نے عمر ابن عبدالعزیز کو قرار دیا ہے، کسی نے ابن جریج کو قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں. لیکن کہا صحیح یہ ہے کہ حضرت امام زہری، ان کا نام ہے محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب. اب ان کے ساتھ نہ تو ان کو ابا کا نام لیا جاتا ہے، مسلم ان کے ابا کا نام تھا، نہ دادا کا نام، نہ پردادا کا نام، بلکہ دادا کے دادا کا نام شہاب. امام ابن شہاب زہری سے مشہور ہوئے، دادا کا دادا. تو شہاب جو ہے ان کے دادا کے دادا تھے، اسی سے کیا ہو گئے، یہ مشہور ہو گئے امام ابن شہاب زہری سے. آپ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، جس سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق تھا. بنو زہرہ قریش کا ایک قبیلہ تھا. آپ کی کنیت ابو بکر بیان کی جاتی ہے. آپ کو عالم الحجاز والشام کہا جاتا ہے، حجاز اور شام کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کان یدلس فی النادر، بہت کم تدلیس کرتے تھے. آپ کی ولادت سن ہجری 51 میں ہوئی اور آپ کا انتقال سن ہجری 124 میں ہوا.
امام صاحب کے شیوخ میں سے، امام ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے آپ. تو عن الزہری عن عطاء ابن یزید، وہ روایت کرتے عطاء ابن یزید، ان کا نام ہے عطاء ابن یزید اللیثی، سے راوی ہے، 105 یا 107 میں آپ کا انتقال ہوا، 80 سال کی عمر میں. عن عطاء ابن یزید عن ابی ایوب، وہ روایت کرتے ہیں ابو ایوب سے، بڑے پائے کے محدث ہے، ان کا مشہور ہو گیا ابو ایوب سے، لیکن ان کا نام ہے خالد ابن زید الانصاری. عام طور پر حضرت ابو ایوب انصاری کو لوگ کسے جانتے ہیں؟ ان کی کنیت سے، لیکن ان کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ خالد بن زید. ان کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، ارے میزبان رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہے. خالد ابن زید ابن قلیب ابن ثعلبہ الانصاری النجاری الخزرجی المدنی. آپ انصاری تھے، قبیلے بنو نجار سے تعلق تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہوتے تھے، اس لیے کہ حضور کے ننیال والے بھی کہاں کے تھے؟ بنو نجار سے تھے. حضرت ام سلیم اور ام حرام وغیرہ سب بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے. الخزرجی، اور اوس اور خزرج میں آپ کا تعلق بنو خزرج سے تھا. عقبہ اولا میں بھی آپ شریک ہوئے، بدر اور احد میں بھی آپ شریک ہوئے. اللہ کے رسول کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، سب میں آپ کی شرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان بنے. مشہور قصہ ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا جب مدینہ والے یہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے یہاں قیام کریں گے. حضور نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنها مأمورة من اللہ، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بھی جائے گی وہاں ٹھہر جائے گی. تو فرماتے ہیں جس صحابی کے گھر کے سامنے سے گزر جاتی تھی وہ سر پٹکنے لگتا تھا، کہا کہ میں تو قسمت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا. یہاں تک کہ وہ جا کر کہاں پر رک گئی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کر وہاں پر بیٹھ گئی. بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کر پھر گئی، اور جہاں پر مسجد نبوی بنی تھی وہاں پر چکر لگا کر آ کر پھر وہیں پر بیٹھ گئی. تو پہلے بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری خوش ہوئے، پھر کھڑی ہو کر جانے لگی تو جعل یبکی، رونے لگے کہ قسمت سے نکل گیا. پھر وہ چکر لگانے گئی اس علاقے میں جہاں پر اللہ کے رسول نے بعد میں مسجد نبوی بنائی، تو کہا اس کا راؤنڈ لگایا، اور راؤنڈ لگا کر آئی اور پھر دوبارہ وہیں پر آ کر بیٹھ گئی. تو کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جتنی خوشی اس دن مجھے ہوئی، اس سے زیادہ مجھے خوشی نہیں ہوئی. اب خوشی کا رونے لگے. اور عجیب بات، بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے عجیب بات بیان کی ہے کہ عام طور پر لوگوں کے گھر ایک منزلہ تھے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا اس زمانے میں. اور وہ 2 منزلہ گھر کیسے تھا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد میں کوئی گزرے تھے، انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ یہاں پر آخری نبی آنے والے ہیں. تو جب انہوں نے سنا تو 2 منزلہ گھر بنایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میں زندہ رہا تو اس نبی کو اپنے گھر پہ ٹھہراؤں گا. کیا اتنے خلوص نیت کے ساتھ اس نے گھر بنایا کہ اس کے سالوں 10 سال کے بعد اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اور حضور کی اونٹنی کو اللہ وہیں پر بٹھا دیتے ہیں. کیا یہ میرا بندہ تیرے لیے گھر کی بنا کے گیا، یہیں پر ٹھہر بھائی تو، کہیں اور نہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم انہوں نے اللہ کے رسول کی میزبانی کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میرا گھر حاضر ہے، آپ چاہے تو اوپر تشریف لے جائے اور آپ چاہے تو نیچے رہیں. حضور نے کہا میں نیچے رہوں گا، اس لیے کہ لوگوں کی کثرت سے آمد ہوگی. اگر میں اوپر رہوں گا تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو حرج ہوگا، نیچے پریشانی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا ہو. تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اوپر چلے گئے. ایک رات کیا ہوا، پانی گر گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرمائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ پورا پانی کا مشکیزہ پھوٹ گئے.
ٹھنڈی کا موسم تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا کرتے. تو اب مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ پانی رس کر نیچے جا کر اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے. ہم نے جلدی جلدی اپنا اوڑھنا بچھونا جتنے بھی گدے ودے جو تھے سب پانی میں ڈال دیے تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے اور پانی نیچے نہ جا کر اللہ کے رسول کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے. سخت ٹھنڈی کی رات اور سارے گدے کیا ہو گئے, گیلے ہو گئے, اور انہوں نے ایسی رات گزاری. جب صبح میں نیچے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. حضور نے کہا کہ ابو ایوب آج سوئے نہیں تم, ایسی سخت ٹھنڈی میں تم سوئے نہیں. حضرت ابو ایوب بھی سمجھ گئے, کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ابو ایوب کل سے تم نیچے رہو گے, میں اوپر رہوں گا, اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر رہنے میں تمہارے لیے مشقت ہے, تم نیچے رہو گے اور اب میں اوپر چلا جاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 40 دن قیام کیا, اور ایک روایت کے مطابق 60 دن حضور نے قیام کیا, اور ایک روایت کے مطابق اس سے زیادہ آپ نے قیام کیا. لیکن حضور فرماتے تھے کہ میں نے ابو ایوب جیسا میزبان نہیں دیکھا, اور اللہ کے رسول کا میزبان بھی تو اللہ کے رسول جیسے ہی ہوگا نا. اور ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے اللہ کے رسول جیسا مہمان نہیں دیکھا, ایسے عظیم اخلاق کا انسان میں نے نہیں دیکھا. دونوں ایک دوسرے پہ سبقت لے جا ویسے تھے, یہ چاہتے تھے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچے اور وہ چاہتے تھے ان کو تکلیف نہیں پہنچے. یہ ہے دین اسلام. زندہ اسلام اگر کسی کو دیکھنا ہے مہمانی اور میزبانی کی شکل میں تو فلیقرأ سیرۃ ابی ایوب الانصاری, تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی سیرت کو پڑھے. اللہ اکبر, اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور کے انتقال کے بعد بھی پوری زندگی جہاد میں نکالا. اور کہاں پر جا کر شہید ہوا؟ قسطنطنیہ میں جا کے شہید ہوا. کہاں جا کر؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ شہید ہوتے ہیں, انتقال ہوتے ہیں آپ کا. کہاں پر؟ قسطنطنیہ, ترکی میں. میں جب پہلی مرتبہ آج سے 10 سال پہلے 11 سال پہلے ترکی گیا تو میں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم جائیں گے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار. اللہ کے رسول کے میزبان ترکی آئے اور ان کے مزار پر نہ جائے تو یہ تو ان کے ساتھ نہیں تو اپنے ساتھ ہی ظلم ہوگا. اس سے ہم نے کہا ہم تو جائیں گے. اتراک بھی بڑی محبت ان کو, تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کو لے جانا ہے تو ڈرائیور کو آپ ایسا کہو کہ ابو ایوب انصاری, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو کہا اس کو بولنا پڑتا ہے. کیا بولنا ہے اس کو؟ بولنا پڑتا ہے السلطان ابو ایوب. کیا بولنا پڑتا ہے اس کو؟ سلطان. کہا نہیں, اللہ کے رسول کے میزبان ہے اور ہمارے مہمان. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہ اللہ کے رسول کے مضیف ہے اور ہمارے ضعیف ہے, وہ سلطان ہے. تو ان کے اس پورے علاقے کو سلطان ابو ایوب سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ کا مزار ہے وہاں پر. والد صاحب کے ساتھ بھی میں گیا تھا ایک مرتبہ, والد صاحب کو بھی لے گیا. فجر کی نماز ہم نے وہاں پر پڑھی. فجر کی نماز کے بعد وہاں پر ذکر جہری ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں روزانہ لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اور واقعتاً جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتا ہے اور انسان نے ان کی سیرت کو پڑھا ہو تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ انتہائی عظیم انسان تھے جن کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا جو انسانی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا, اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان. کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. جتنا طویل عرصہ حضرت ابو ایوب انصاری نے, تو ان کا نام کیا تھا؟ خالد ابن زید ابن کلیب ابن ثعلبہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. سن ہجری 52 میں قسطنطنیہ کے غزوے کے دوران آپ کا انتقال ہوا. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب آپ اندازہ لگاؤ, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 52 میں تقریباً 80 سے متجاوز تھی ان کی عمر, 90 کے قریب تھی. اس عمر میں جہاد کے لیے نکل رہے اور مدینہ سے ہزاروں میل دور جا رہے. اپنے انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی
کہا کہ جتنے دور تک تم مجھے لے جا سکو میری لاش کو لے جانا، اور جہاں سے آگے تم نہیں جا سکتے ہو پھر وہاں پر مجھے دفنانا، تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کو یہ کہہ سکوں کہ اللہ زندہ رہتے ہوئے بھی اور مرتے ہوئے بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں قسطنطنیہ تک گیا تھا، اور میں نے وہیں پر اپنی جان قربان کر میں وہیں پر کیا ہو گیا، دفن ہو گیا، اے اللہ اس کے صدقے میں مجھے معاف فرما۔ میزبان رسول ہے، اور ہمارے یہاں تو 2-4 دن تہجد پڑھ لے تو آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ جنت اب اس کے لیے کیا ہو گئی ہے، واجب ہو گئی، اور یہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ان کو اپنی جنت کی کیا ہے، فکر ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر بے پناہ رحمت نازل فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ عن ابی ایوب روایتاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتاً بیان کرتے ہیں، کیا مطلب کہ الفاظ جو اللہ کے رسول نے بیان کیے انہی الفاظ کو، اس کو کہتے ہیں روایت، کہ الفاظ میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی ہے، تو روایتاً کو منصوب پڑھا جاتا ہے، ای رواہ روایتاً، رواہ روایتاً، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے شرح النخبہ کے اندر میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کیا کسی راوی کے ہیں یا حضرت ابو ایوب انصاری کے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نہیں، بلکہ راویوں میں سے کسی راوی نے یہ بات بیان کی کہ عن ابی ایوب روایتاً، کہ حضرت ابو ایوب ہو بہو اللہ کے رسول کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عطا ابن یزید کے الفاظ ہو، لیکن اس کے سلسلے میں کوئی پکی بات، البتہ اس کا مرفوع ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے۔ قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، حضور نے کہا جب تم میں سے کوئی استنجا کے لیے آئے فلا تستقبلوا القبلة، تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے، نہ تو استنجے کے وقت اور نہ ہی پیشاب کے وقت، ولكن شرقوا او غربوا، البتہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شرقوا اور غربوا تو ہمارے لیے تو استقبال اور استدبار ہے، اہل ہند کے لیے، اہل ہند کا شرقوا کیا ہے؟ استقبال، اور غربوا کیا ہے؟ استدبار ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جغرافیہ پڑھ کر آئے نا، تو مدینہ منورہ یہ مشرق اور مغرب کی طرف واقع نہیں مکہ سے، بلکہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف واقع ہے۔ کدھر واقع ہے؟ شمال۔ تو جانب شمال واقع ہونے کی وجہ سے شمال اور جنوب اس کے لیے استقبال اور استدبار ہوا، اور مشرق اور مغرب استقبال اور استدبار ہوا نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ، ارے بھیا ابو ایوب تو مدنی ہے نا، تو اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شرقوا او غربوا، کہ مشرق یا مغرب کا رخ کرو، جنوب یا شمال کا نہ کرو، اس لیے کہ اس سے استقبال یا استدبار لازم آتا ہے۔ فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض، فرماتے ہیں ہم لوگ شام آئے، یعنی جہاد کرتے ہوئے شام تک پہنچے۔ فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں پر گھروں میں بنے ہوئے بیت الخلا کو دیکھا، قد بنیت قبل القبلتی، کہ وہاں پر بیت الخلا یہ قبلے کے رخ پر بنے ہوئے ہیں۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، تو ہم جب استنجا کے لیے جاتے تھے تو ہم اس سے انحراف کرتے تھے، یعنی قبلے کی طرف بیٹھ کر استنجا کرنے کی بجائے اس سے استدبار اور استقبال سے بچتے ہوئے دوسری طرف جہاں پر استقبال اور استدبار نہ ہوتا اس طرف بیٹھ کر ہم استنجا کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم استغفار بھی کرتے تھے کہ اللہ معاف کر، اللہ کیا کر، معاف فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ان غزوات میں شرکت کی ہے جہاں ملک شام وغیرہ کے اندر میں جو غزوات ہوئے اس میں، اس وجہ سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ کیوں اس طریقے سے بنے ہوئے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے آنے سے پہلے سے بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے
اور اس زمانے میں اتنے آسانی کے ساتھ تبدیلی ہو سکتی تھی نہیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہو جن کو ایسا ہو کہ بھائی اگر میدان میں ہو تو استقبال اور استدبار کی رعایت ہے، مگر اگر بینا کے اندر میں عمارت کے اندر ہو تو پھر استقبال اور استدبار کی رعایت کی ضرورت نہیں. مگر یہ بہودہ جواب ہے. صحیح یہی ہے کہ یہ چونکہ وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی پہلے ملک شام کے اندر میں، تو اس لیے ان کو استقبال اور استدبار سے کیا لینا دینا، ان کی توحید کے ٹھکانے نہیں ہے، تو استقبال سے ان کو تو کوئی مطلب ہی رہتا نہیں. وہ اپنے جوہری عقیدے کو، توحید کو نہیں محفوظ رکھ سکے تو دوسری کس چیز کو کیا محفوظ رکھ سکتے تھے؟ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.